الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال جل شانه في سورة البقرة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم معزز حاضرین، بیعزان اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی کام وہ کر رہا ہو اور اس کو یہ یقین ہو کہ اس کے اس کام کی نگرانی ہو رہی ہے، کوئی ہے جو اس کو تول رہا ہے، پرکھ رہا ہے، چاہے کیمرے کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے ہو، اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، تو اس کے کام میں انہماک اور لگن بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور وہ یہ سوچے گا کہ میرے اس کام کو کما حق ہونا چاہیے تاکہ نگرانی کرنے والے کو کسی طرح کی کوئی شکایت نہ ہو۔ ایک مسلمان بندہ جس کے دل میں ایمان کی رمق ہو، ایمان کا نور ہو، تو اس کو اللہ رب العالمین کی مراقبت کا اس قدر خیال ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نگرانی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین
ہمارے اعمال کی ساری باریکیوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا، جو آیت کریمہ کا ٹکڑا آیت الکرسی کا پڑھا گیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العالمین آگے کی باتوں کو بھی جانتے، پیچھے کی باتوں کو بھی جانتے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور مراقبت کا یہ عنصر جب مسلمان کی عبادت میں شامل ہوتا ہے تو اس کی عبادت اس طرح سنور جاتی ہے کہ اس کا سمع قابل دید ہوتا ہے۔ حدیث جبریل میں جب حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، احسان کس کو کہتے ہیں، ترجمہ اس حدیث کا کیا جائے بہت سیدھا سادہ تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی سنے گا، ایمان سے اس کا دل خالی ہے تو سن لے گا، اور جس کے دل کے اندر ایمان ہے اس کو حدیث کا یہ ٹکڑا جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کو دیکھ کر کے گویا تم عبادت کر رہے ہو، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت، اس کی ہیبت، اس کی تعظیم اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس کے عبادت میں اخلاص ہی اخلاص ہوگا، للہیتی ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری وصیتیں کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک وصیت یہ مجھے کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ان اخشى اللہ کانی اراہ، کہ میں اللہ سے ڈروں اس طرح جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ کوئی آدمی اگر ذرا بھی بے تکی حالت میں کہیں ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے خاندان کا کوئی باوقار سنجیدہ اور بزرگ آدمی اس کو دیکھ نہ لے، اس حالت میں اس کو شرم آتی ہے، فطری چیز ہے۔ اگر آدمی کے اندر سنجیدگی نام کی کوئی چیز ہے تو ایسے موقع پر اس کو برا لگے گا۔ یہ بات اتنی اہم تھی، اس قدر عظیم الشان تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات کہنی ہوئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے تو ان کو پکڑ لیا۔ پکڑا کب جاتا ہے آدمی کو؟ کندھے پر ہاتھ رکھ لیا جاتا ہے، کندھا پکڑ لیا جاتا ہے، بازو پکڑ لیا جاتا ہے، توجہ دلانے کے لیے، اہتمام کرنے کے لیے۔ اعبد اللہ کأنک تراہ، بس اتنا ہی کہا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو دیکھ رہو۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدثنی بحدیث وَيَكُونُ مُوجَزًا، مجھ سے آپ ایک مختصر اور جامع حدیث بیان کر دیجیے۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کیا وصیت کی؟ کبھی کبھی حدیث کے اندر کا کوئی جملہ اتنی گہرائی لیے ہوئے ہوتا ہے کہ اگر آدمی تن من سے اس کے اندر گھس کر اس کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے اوپر بہت سے راز آیا ہو جائیں گے۔ صلی صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھو جیسے یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، اور یہ سوچ کر کہ فَإِنَّكَ إِن كُنتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تم اگر اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت کی جو بات میں نے ابھی کہی کہ استحی اللہ استحیاءک من رجلین من صالحی عشیرتک لا یفارقانک، اللہ سے شرم کرو، حیا کرو، ایسی حیا جیسے تم اپنے خاندان کے کسی دو نیکوکار بزرگ سے کرتے ہو جو کبھی بھی تم سے الگ نہیں رہتے۔ اور اس میں بہت بڑا اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور وہ اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دو فرشتے دائیں بائیں تمہارے اوپر مقرر ہیں، تو تمہیں اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ خلوت ہو یا جلوت ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، حقیر ہو یا بڑی ہو، کوئی بھی چیز ان پر پنہا نہیں۔ ایک سوال اگر آپ سے کیا جائے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا اللہ رب العالمین کا علم جو پوری کائنات کو محیط ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کا حساب کرنے کے لیے نعوذ باللہ کرامن کاتبین کے محتاج ہیں؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں، بلکہ یہ کام اللہ رب العالمین نے اس لیے کیا ہے کہ بندے کے لیے قیامت کے دن کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آگے بات آ رہی ہے، اللہ رب العالمین وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کے شہ رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بندہ میرے بارے میں دریافت کرے تو کہہ دیجئے کہ میں اس سے قریب ہوں۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تین آدمی کی سرگوشی ہوتی ہے تو چوتھا وہ ہوتا ہے اپنے علم سے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، پانچ ہوتے تو چھٹا وہ ہوتا ہے۔ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر اس سے کم تعداد ہو تو نہیں، ہاں کم ہو یا زیادہ ہو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہوتا ہے
اور پھر انہوں نے جو کچھ بھی کیا قیامت کے دن ان کو باخبر کرے گا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. اسی حال میں بھی آپ رہیں یا ان احوال میں قرآن کی تلاوت کرے یا اور کوئی عمل کرے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب تم اس کام میں مصروف و منہمک رہتے ہو ہم پوری طرح باخبر رہتے ہیں. کئی بار ایسا ہوا کہ خطبہ کی زبانی مکہ و مدینہ میں ایک جملہ سنا کرتا تھا. وہ جملہ آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں, چھوٹا سا. البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. نیکی جو ہوتی ہے وہ فرسودہ نہیں ہوتی, بوسیدہ نہیں ہوتی, ختم نہیں ہوتی, اور گناہ کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ رب العالمین کے ریکارڈ میں رہتا ہے اور اللہ رب العالمین کو موت نہیں آئے گی. خطبہ حاجت میں جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے, خطبہ نکاح میں جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے, اس میں پڑھا جاتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ رب العالمین تمہارا نگراں ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ زبان سے نکلتا ہے تو نگہبان تیار ہے. کون؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. نگراں باعزت لکھنے والے جو تمہارے کرتوتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. اور ایسا جانتے ہیں کہ قیامت کے دن یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. جس دن نیکی و بدی ہر چیز کو اپنے آنکھوں کے سامنے بندہ پائے گا اور سوچے گا کہ گناہ اور برائی اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جاتا, اس کی پرسش نہ ہوتی, اس کے بارے میں پوچھا نہ جاتا. اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان کی اچھائی و برائی کو اس کے گلے میں ڈال دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور قیامت کے دن اس کے نام اعمال کو ہم نکالیں گے اور پھیلا دیں گے. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ لو اپنے نام اعمال کو, آج تو تم خود حساب کرنے کے لیے کافی ہو. اور حساب ایسا ویسا حساب ہوگا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون. زبان پر مہر لگا دی جائے گی, بول نہیں سکتے, دفاع نہیں. ہم سے گفتگو آج کریں گے تمہارے ہاتھ اور پیر اور تمہارے کرتوتوں کو بتلائیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. زبان بھی, ہاتھ اور پیر بھی سب گواہی دیں گے. اور یہ تو اپنا حال ہوا, اور جہاں کیا وہ تو زمین تھی, گھر تھا, مکان تھا. یومئذ تحدث اخبارہا.
زمین بھی اپنے خبریں بیان کرے گی. زمین کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا. ان تشهد على كل عبد وامة بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. ہر بندہ اور ہر بندی کے لیے زمین گواہی دے گی جو کچھ اس نے اس زمین کی پشت پر کیا، اور کہے گی اس بندہ یا اس بندی نے فلاں دن، فلاں وقت، فلاں لمحہ، فلاں گھڑی یہ کام کیا. اللہ رب العالمین کی مراقبت جس انسان کو حاصل ہو جائے اس کے اعمال سنورتے ہی چلے جاتے ہیں. عزیز مصر کی بیوی نے، جس کو اس کے شوہر نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اچھی طرح عزت اور ان کا اکرام کرے، جب وہ حضرت یوسف کے حسن پر فریفتہ ہوئی اور دعوت گناہ دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا قرآن مجید نے بیان کر دیا. معاذ اللہ انہ ربی، اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے. انہ احسن مثوایا، اس نے تو مجھے بڑی اچھی طرح رکھا. کون سی چیز رکاوٹ بنی، مانے ہوئی اور حائل ہوئی؟ اللہ رب العالمین کی مراقبت کا خیال. اور یاد کیجیے اس واقعہ کو جب ایک شخص نے اپنی چچزاد بہن کو پیسے دے کر برائی کے لیے آمادہ کیا، اور جب خلوت میں دونوں اکٹھا ہوئے تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور میرے پاس جائز حق کے ساتھ آ. فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور وہ پیسے بھی جو اس نے دیے تھے نہیں لیے. کیوں؟ اللہ رب العالمین کی مراقبت کا خیال. وہ واقعہ یاد کیجئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے اور آپ نے سنا کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو. تو اس نے کہا کہ اما تخافین من عمر، عمر کا خوف نہیں ہے؟ تو کہتی ہے کہ ان عمر لا یرانا، عمر ہمیں دیکھ نہیں رہے. تو کیا کہتی ہے؟ یہ ہے مراقبت. کہتی ہے کہ ان کان عمر لا یرانا فرب عمر یرانا. اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا رب دیکھ رہا ہے. اتنا متاثر ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کی اس ادا سے کہ اپنے ایک بیٹے کا پیغام بھیج دیا اس سے، اور اسی کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی مراقبت کا خیال جس کو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف باقی رہنے والی نیکیوں کے بارے میں سوچتا ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ملے، جتنا بھی ملے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اس کا ہمیشہ شکریہ ادا ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ باقی رہنے والی نیکیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے. پرندے ان پر سایہ کیے ہوئے تھے، جن و انس دائیں بائیں تمطراق کے ساتھ. تو بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد آدمی نے دیکھا ان کو تو کہا آتاک اللہ یا ابن داؤد، اے داؤد کے بیٹے، آتاک اللہ ملکا عظیما، اللہ نے بڑی عظیم بادشاہت آپ کو عطا کی ہے.
تو سلیمان علیہ السلام کو جواب سنیے. کہتے ہیں کہ تسبیحۃ فی صحیفۃ مؤمن خیر مما اوتی ابن داؤد. ایک تسبیح، ایک بار کا سبحان اللہ پڑھ دینا مومن کے صحیفہ میں جو پہنچ جائے وہ زیادہ بہتر ہے سلیمان کی ساری حکومت سے. کہا کہ ان مما اوتی ابن داؤد یذهب والتسبیحۃ تبقی. جو ابن داؤد کو دیا گیا وہ تو ختم ہو جائے گا، اور یہ تسبیح یہ باقی رہ جائے گی. باقی رہنے والی نیکیوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ بار اللہ تو ہمیں ہمارے دلوں میں مراقبت کا جذبہ پیدا کر دے، اپنی مراقبت کو ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے، بسا دے. بار اللہ تو ہمارے ایمان میں حرارت اور نور پیدا کر دے، ہمارے سینے میں انشراح پیدا کر دے، ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے. بار اللہ ہمیں جو لوگ برسر روزگار ہیں، مولا تو اپنی رحمت سے ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما. اور جو لوگ رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں، مولا غیب سے تو ان کی مدد فرما، ان پر رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے. بار اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کی شفا یابی کی سبیل پیدا کر دی. بار اللہ تو ہمیں جتنی زندگی دے تقوی و پرہیزگاری کی زندگی دے، صحت و عافیت کی زندگی دے، امن و امان کی زندگی دے، عزت و وقار کی زندگی دے، سکون و اطمینان کی زندگی دے. اور جب یہ دنیا سے اٹھنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين وادخلنا في عبادك الصالحين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه